معزز دوستو، السلام علیکم۔ نامعلوم لاش کی کہانی۔ جب کوئی آدمی نیشنل ہیرو کہلاتا ہے تو اس لفظ میں اس کی زندگی کے گہرے راز چھپے ہوتے ہیں۔ اس کے ذرے سے پہاڑ تک کا سفر جو نہ جانے کتنی کٹھنائیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوتا ہے، جو صرف وہی ایک شخص جانتا ہے، کیونکہ اس کو ایک الگ مقصد دے کر اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے الگ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک رحم دل، نیک سیرت اور جان باز شخص کی زندگی کا یہ واقعہ ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں صرف کر دی۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب محترم عبدالستار ادریس صاحب کی، جن کی تعظیم کے لیے ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں۔ آج ہم ان کی زندگی سے ایک عبرت انگیز واقعے کو بیان کریں گے، جس کے شاہد خود ادریس صاحب ہیں۔ حیرت اور عبرت کا نشان بنا یہ واقعہ ادریس صاحب نے ایک انٹرویو میں بیان فرمایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک چینل کو انٹرویو دینے کے دوران میزبان شخص نے ادریس صاحب سے سوال کیا۔ کہنے لگا، حضرت، آپ نے اپنی زندگی میں کئی دردناک صورتحال دیکھی ہیں، کئی لاوارث لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، انہیں دفنایا۔ کیا کوئی ایک ایسا واقعہ یا کوئی ایسا شخص گزرا ان میں سے کہ جس کے چہرے کو آپ کبھی بھلا نہیں پائے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو جو آج تک آپ کو یاد ہے؟ سوال سن کر کچھ لمحوں کے لیے ادریس صاحب نے آنکھیں بند کر لی اور سوچنے لگے۔ پھر جواب دیا کہ ہاں، ایک بار ایسا ہوا جو مجھے آج بھی جب یاد آ جائے تو دکھی کر دیتا ہے۔ ادریس صاحب نے واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں، ایک بار ہمیں اطلاع ملی کہ ایک نامعلوم لاش ہے جو کہ 1000 گز کے رقبے پر محیط کوٹھی کے باہر رکھی ہے۔ ہم وہاں پہنچے، وہ ایک بوڑھے آدمی کی لاش تھی، لیکن ایک چیز نے مجھے حیران کر دیا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ آدمی مرنے کے لیے تیار ہوا ہو، نہایا دھویا، بدن عمدہ پوشاک کا لباس پہنے، سر میں تیل لگائے، بالوں کو اچھی طرح کنگھی کیے ہوئے، بال بھی کٹوائے ہوئے، نہایت عمدہ خط بھی بنایا ہوا۔ اب اس میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس لاش کا قتل نہیں ہوا تھا۔ کسی قسم کا کوئی داغ یا نشان نہ جسم پر اور نہ ہی لباس پر موجود تھا۔ چہرہ بھی بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ابھی ہم لاش کے پاس کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، اچانک ایک بڑی گاڑی آ کر رکی اور بہت تیزی سے اس میں سے ایک نوجوان باہر آیا اور جلدی جلدی میرے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما دیا اور کہنے لگا، انہیں ٹھیک سے دفنا دیجیے گا۔ ابھی وہ لڑکا اتنا کہہ پایا تھا کہ گاڑی میں موجود ایک خاتون کی آواز آئی، جس نے کہا، جلدی کرو ورنہ فلائٹ کے لیے دیر ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر ادریس صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ گاڑی میں موجود خاتون کون تھی، لیکن ہاں، وہ لڑکا جو لفافہ دینے آیا تھا وہ اس بوڑھے کا بیٹا تھا۔ اس لڑکے کی آنکھوں کے سامنے پڑی وہ لاش اس کے باپ کی تھی، جس نے شاید اسے کبھی تنہا نہ چھوڑا ہو، اور آج جب کہ قسمت نے ایسا رخ لیا کہ جس دن اس نے بیرون ملک جانا تھا، اس کے والد کا غالباً دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بیٹے کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دے دیتا، لیکن دل کے کسی گوشے میں باپ کی شفقت شاید موجود تھی، جو اس نے اس لفافے میں اپنے والد کے کفن دفن کے لیے کچھ پیسے دیے تھے۔ مگر تعجب اس خاتون پر جو اسے ایسا کرنے کی اجازت دیتی تھی، کیسا پتھر دل تھا ان دنیا پرست لوگوں کا۔ یہ واقعہ ادریس صاحب نے بیان فرمایا، جس کو سن کر ہر دل خون کے آنسو رویا کہ شاید وہ 1000 گز کی کوٹھی کا مالک جو آج اپنے ہی دروازوں میں مردہ حالت میں لیٹا تھا، کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور انہیں ان کی آخری آرام گاہ تک لے جائے۔ دنیا کتنی بے حس ہے، کتنی خود غرض اور مطلب پرست ہے، جہاں کا بس ایک ہی اصول ہے، آدمی ختم تو کام ختم، مطلب ختم تو رابطہ ختم۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔